بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھیک ہے کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن وہ میرے قابل نہیں۔ میرے ساتھ وہ کسی محفل میں جائے گا تو سب کے سامنے مذاق بن جاؤں گی۔ پھر وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھ کر سوچنے لگی، یہ کیا میں پھر اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ مجھے تو سوچنا چاہیے کہ میرے خیالات میں تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ جیری اور دوسرے فرینڈز ڈارلنگ اور سویٹی کہتے ہیں، لیکن ابھی میں نے بے اختیار جیری کو منع کر دیا۔ میری مذہبی اور خاندانی روایات مجھ پر حاوی کیسے ہو گئیں؟ اس کے ذہن میں اس کی ہی سوچ ابھری، کیا مذہب اور خاندان کے بغیر اپنی شناخت ممکن ہے؟ جیری وغیرہ لندن کے امیر اور لارڈز کے خاندانوں سے تعلق رکھنے پر فخر کرتے ہیں، میرے پاس فخر کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ ٹہلتی ہوئی سوچنے لگی، عورت اپنے مرد کی شخصیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر میں شادی کر کے لارڈز کے خاندان میں جاؤں گی، آنریبل لیڈی کہلاؤں گی۔ کوا مور کے پنکھ لگا کر مور نہیں بن جاتا۔ جو عورت اپنے بھرپور مثبت کردار اور خاندانی وقار کی شناخت لے کر نہیں جاتی، وہ سسرال میں ہمیشہ کم تر سمجھی جاتی ہے۔ خدا کو چھوڑنے والی خود ہی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی گمراہی کی حمایت میں جتنے دلائل دے رہی تھی، اتنی ہی حقائق کے شکنجے میں پھنستی جا رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر بستر پر گر پڑی۔ اس نے سوچا، مجھے اس اجنبی سے ملنا ہوگا۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کسی بڑے خاندان کا امیر کبیر جوان ہے یا نہیں۔ آخر اس میں کیا بات ہے کہ اس کے آگے میرے تمام فرینڈز کم تر سے لگنے لگتے ہیں۔ وہ دوسری صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد کے سامنے جا کر ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن صبح دیر تک سوتی رہ گئی۔ اس نے خواب میں اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، فجر کی نماز ہو چکی ہے، تم نہیں آئیں، میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھول دو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، پھر ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بوڑھی گورنس نے کہا، بیبی، ایک اسٹرینجر آپ سے ملنے کو آیا ہے، ہم اس کو اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ آپ کا لیول کا آدمی نہیں ہے، کوئی غریب لوور کلاس کا لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ سے کچھ مدد مانگنے کو آیا ہے۔ ہم نے ترس کھا کے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ شینی کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ وہ اجنبی اس سے کہہ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے۔ وہ گورنس سے بولی، آل رائٹ، اسے بیٹھنے دو، میں شاور لے کر آؤں گی۔ شیری نے دروازہ بند کیا۔ باتھ روم میں آ کر دانتوں کو برش کرتے ہوئے سوچا، اسے گھنٹوں انتظار کرنے دوں گی اور خوب بند سنور کر مختصر سا لباس پہن کر جاؤں گی۔ لیکن منہ دھونے کے بعد وہ پورا لباس پہن کر 15 منٹ میں کمرے سے نکلی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر علی اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، لڑکیاں پورے لباس میں میک اپ کے بغیر قدرتی حسن میں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے چونک کر دوسری طرف گھوم کر ایک آئینے میں دیکھا۔ اس نے مختصر لباس نہیں پہنا تھا، میک اپ بھی نہیں کیا تھا، اور وال کلاک بتا رہا تھا کہ اس نے ان کو گھنٹوں انتظار نہیں کرایا، 15-20 منٹوں میں چلی آئی ہے۔ اب آ گئی تو کیا کہہ کر جاتی؟ یہی کہ اپنے حسن میں 4 چاند لگانے جا رہی ہے۔ وہ آئینے کی طرف سے پلٹ کر پریشان ہو کر بولی، آپ کون ہیں؟ میں نے بھی خواب میں آپ کو دیکھا تھا۔ اچھا، آپ میرے خواب دیکھتی ہیں؟ میں کیوں دیکھوں گی؟ آپ کے خواب کیا بڑے گلفام ہیں؟ میں تو پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں آ گئے ہیں اور واقعی آپ آئے ہوئے ہیں۔ چلا جاؤں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بولے، مسجد کے پاس آ کر ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ وہاں آئیں گی تو میں پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ وہ جانے لگے۔ شیری نے کہا، جسٹ اے منٹ، آپ کو یہ گمان کیوں ہو رہا ہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں گی؟ میرا گمان ہو یا خوش فہمی، آئندہ میں مسجد نہیں جاؤں گا، گھر میں عبادت کیا کروں گا۔ شیری نے چونک کر سوچا، یہ اجنبی مسجد نہیں آئے گا تو میں اس سے کیسے ملوں گی، کیسے اس کے بارے میں معلوم کروں گی؟ وہ بولی، آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ کی وجہ سے میرے ڈیڈی کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں۔ میں چائے، کافی اور دیگر مشروبات نہیں پیتا۔ ناشتہ کر چکا ہوں، پیاس بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ احسان کا بدلہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دین اسلام اور اپنی تہذیب کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ میرے ڈیڈی کی طرح نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہوں گے، میں تو احسان کا بدلہ چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کے طور طریقے بدل دوں گی تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ مجھے ایک خوبصورت اور باحیا شریک حیات مل جائے گی۔ وہ اس صاف گوئی پر حیران رہ گئی۔ علی اسد اللہ نے اس کے ذہن کو اس بات پر مائل کیا کہ جو اس کے دل اور دماغ میں چھپی ہوئی محبت اور کشش ہے، اس سے انکار نہ کرے۔ آپ عجیب آدمی ہیں، پہلی ملاقات میں شادی کی بات کر رہے ہیں، دوسری ملاقات میں خوب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں آپ ایک رئیس زادی سے شادی کر کے اپنی مفلسی دور کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ دولت مند نہیں ہے۔
وہ ان کا حلیہ دیکھ کر بولی، آپ اور دولت مند اپنی دولت کہاں چھپا رکھی ہے؟ یہیں تمہارے گھر میں تمہارے آس پاس ہے، ایک بار آنکھیں بند کرو پھر کھول کر دیکھو۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کیں، وہ اس کے ذہن پر حاوی ہو گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی، وہ ایک عالی شان محل میں تھی۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، وہ کمرہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ کھلا، وہ سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دیا۔ تیسرے کمرے میں برٹش کے اور چوتھے کمرے میں امریکی ڈالرز کے نوٹوں کی گڈیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ محل کے باہر رولز رائس جیسی مہنگی کاروں کی قطاریں تھیں۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے فرینڈ سے ملنے گئی، سب اس کی بے انتہا دولت سے حسد کرنے لگے۔ چور ڈاکو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ پولیس اور سراغ رساں انکوائری کرنے لگے کہ وہ اچانک دولت مند کیسے بن گئی۔ ٹیلی فون پر پراسرار لوگ اسے اغوا کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، دن کا سکون برباد ہو گیا۔ پھر مجرموں کے ایک گروہ نے اسے اغوا کیا۔ ان کے ایک عامل نے اس پر تنظیمی عمل کیا، اسے تابع بنا کر اس کی دولت بھی حاصل کرتے رہے اور اس کی عزت سے بھی کھیلتے رہے۔ پھر تمام دولت حاصل کرنے کے بعد اسے بیکار اور بدکار کہہ کر اسے گولی مار دی۔ گولی لگتے ہی اس نے چیخ مار کر دیکھا، علی اسد اللہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سکتے کی حالت میں رہی، پھر چاروں طرف گھوم کر اپنے ڈرائنگ روم کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، یہ سب کیا تھا؟ تمہاری آنے والی دولت سے بھرپور زندگی کا ایک نمونہ تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ایک تنہا عورت بے انتہا دولت مند رہے گی تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ آپ کوئی جادوگر ہیں، جاگتی آنکھوں کو خواب دکھاتے ہیں۔ تم آج تک جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی آئی ہو، میں نے تو صرف ایسے خوابوں کی تعبیر دکھائی ہے۔ آپ کی ایسی حرکتوں سے میرا ماحول اور مزاج نہیں بدلے گا۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بولے، میں نے تمہارا ذائچہ دیکھا ہے، تمہارے مقدر میں ایک ہی شادی ہے مجھ سے۔ تم صرف میرے ساتھ ہی ایک باعزت زندگی گزار سکتی ہو، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گی تو بڑی ہی گھناؤنی زندگی گزارتی ہوئی بے موت مرو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور بولے، جس طرح ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں، اس طرح یہ جادوئی دولت دکھاتا ہے لیکن حقیقتاً کنگال ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آئی، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اسکرٹ اور بلاؤز پہننا چاہا، مگر پہلی بار وہ لباس پسند نہیں آیا۔ ان دنوں لمبی میکسی کا رواج تھا۔ اس نے میکسی پہنی، پھر چادر کو شانے اور سینے پر ڈال کر بنگلے سے باہر آئی، پھر کار میں بیٹھ کر اس ریستوران میں آئی جہاں گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز سے ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ ان تمام دوستوں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ایک فرینڈ ٹونی نے پوچھا، یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہے؟ ایک فرینڈ جولی نے کہا، میکسی تو غنیمت ہے، یہ چادر کیوں لپیٹی ہے؟ شیری نے کہا، لڑکیاں بدن دکھانے سے خوبصورت لگتی ہیں، بدن چھپانے سے اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جیری نے کہا، میں پہلے ہی تم سب کو بتا چکا ہوں، یہ بدلتی جا رہی ہے۔ میں نے فون پر ڈارلنگ کہا تو اعتراض کرنے لگی۔ شیری نے کہا، سوری جیری، یہ میری زندگی ہے، میں اپنے طور پر جینا چاہتی ہوں، جسے میرا انداز پسند نہ ہو وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ میں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی تہذیب و روایات سے بغاوت نہیں کروں گی۔ اس دن وہ دوستوں کے ساتھ شام تک گھومتی پھرتی رہی اور دوست اس کی تبدیلیوں سے بیزار ہوتے رہے۔ اس نے رات کو کلب میں آ کر ڈانس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب گھر آئی تو اپنے بیڈ پر چاروں شانے چت ہو کر سوچنے لگی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج میں نے تمام فرینڈز کو مایوس کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ میں ان کے سوالوں کے ٹھوس اور مدلل جواب دیتی رہی۔ کل میں چادر سے بدن چھپا کر نہیں جاؤں گی، ضرورت ہی کیا ہے؟ لباس تو پہنتی ہی ہوں، اور کیا چھپانا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ دوسرے دن دوسرا لباس پہن کر نکلی، مگر چادر اس کے شانے اور سینے پر تھی۔ اس روز آدھے دوست کم ہو گئے تھے کیونکہ وہ کلبوں میں جانے سے بھی انکار کرنے لگی تھی۔ چند دنوں میں تمام دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے نئے دوست بنائے۔ وہاں دوستی کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن دوستی کے لیے بے تکلفی لازمی ہوتی ہے۔ وہ رفتہ رفتہ محدود زندگی گزارنے لگی اور علی اسد اللہ کی طرف مائل ہوتی رہی۔ پھر ایک دن علی اسد اللہ نے نوروز خان سے ملاقات کی اور شینی کا رشتہ مانگا۔ نوروز خان نے کہا، جہاں تک دینی علوم کا اور عبادت گزاری کا تعلق ہے، آپ مجھ سے افضل ہیں، لیکن اپنی بیٹی کے حوالے سے آپ کو بیٹا مان کر کہتا ہوں، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر اس کی زندگی سنوارتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا، پچھلے کئی ہفتوں سے میں نے اپنے دن رات کا بہت سا وقت شیریں کو راہ راست پر لانے میں گزارا ہے۔ میرے مزید علوم حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر بھی شادی کے بعد شاید اس کی زیادہ نگرانی نہ کرنی پڑے اور وہ خود ہی میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔
ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آخر دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ شیریں ان کے ساتھ ایک سیدھی سادی سی زندگی گزارنے لگی۔ ایسے ہی وقت بابا فرید واسطی نے ان سے کہا، آپ پیرس میں ازدواجی گھریلو زندگی گزاریں، لیکن ادارے میں ہفتے میں 2-4 دنوں کے لیے عبادت اور ریاضت کے لیے تشریف لایا کریں۔ یہاں دوسرے بزرگان دین بھی ہیں جو میرے بعد اس ادارے کی ترقی کے لیے بزرگ اعلیٰ کے طور پر تمام ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ان کے بعد آپ کی بھی باری آئے گی، آپ بھی یہاں کے بزرگ اعلیٰ مقرر کیے جائیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے میں ابتدا ہی سے میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے علی اسد اللہ نے اس ادارے کے باہر کچھ فاصلے پر ایک مکان خرید لیا۔ وہاں شیریں کے ساتھ رہنے لگے۔ جس طرح ہر اچھا انسان کچھ بہکنے اور سنبھلنے لگتا ہے، اسی طرح شیریں بھی خیر و شر کے درمیان الجھتی رہتی تھی۔ علی اسد اللہ عبادت سے فارغ ہو کر اس کے خیالات پڑھتے تھے، پھر اس کے شر پر غالب آ کر خیر کے راستے پر چلنے کے لیے مائل کر دیتے تھے۔ ایک برس بعد اس کے والد نوروز خان کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران میں شیریں کے پاؤں بھی بھاری ہو گئے۔ اس نے علی اسد اللہ سے کہا، اتنی جلدی مجھے ماں نہیں بننا چاہیے، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے، عمر ہو چکی ہے، اسی لیے ماں بننے والی ہو، بچے کو ضائع کرنے والی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی بات بھی نہ سوچنا۔ تم میرے بچے کو جنم دینے والی ہو، میں اپنے بچے کی حفاظت کروں گا۔ مختصر یہ کہ دوسرا سال گزرنے لگا تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ آخر ماں تھی، اسے بیٹے سے پیار تھا، لیکن ایک بچے کی ماں کہلانا پسند نہیں تھا۔ اکثر عورتوں کی طرح اسے کم عمر کہلانے کا شوق تھا۔ وہ اپنا فگر بنائے رکھنے کے لیے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی، لیکن علی اسد اللہ خیال خوانی کے ذریعے اسے مجبور کر دیتے تھے۔ وہ دودھ پلانے کے بعد سوچتی تھی، اس جادوگر کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں، اس نے مجھے ہائی سوسائٹی سے نیچے لا کر سادگی سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ میرے حسن و شباب کو اور میرے جسمانی فگر کو وقت سے پہلے بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہے۔ علی اسد اللہ دن رات اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ گزارا نہیں کرے گی۔ ایک شام وہ بابا فرید صاحب کے ادارے سے واپس آئے تو بچہ گھر میں تنہا رو رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، ساتھ لے جاتی تو بچے والی کہلاتی۔ علی اسد اللہ نے اسے فیڈر سے دودھ پلایا۔ خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہو گیا وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی جس کا تعلق جرائم کی دنیا سے تھا۔ انہوں نے اس کے دماغ میں کہا، شیریں، آخر تم نے وہی غلطی کی تو تمہیں بہت ہی برے انجام تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ تم غیر مرد کے ساتھ گئی ہو، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولی، میں خوشی سے طلاق قبول کرتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، پھر اس کی خبر نہیں لی۔ تقریباً 10 ماہ تک بیٹے کی پرورش کرتے رہے۔ یہ وہی دور تھا جب میرے اور رسونتی آمنہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ کبھی میں پارس کو اس کی گود سے لے گیا، کبھی دشمنوں نے پارس کو اغوا کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب آمنہ سے اختلافات ختم ہونے لگے اور ایسے ہی وقت آمنہ کے پاس 2 بچے پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک پارس تھا اور دوسرا علی تیمور۔ علی اسد اللہ نے اپنے بیٹے کو رازداری سے میرے اور آمنہ کے پاس اس طرح پہنچایا تھا کہ ایک طویل عرصے تک ہم نہ سمجھ سکے کہ پارس اور علی میں سے کون میرا خون ہے اور آمنہ نے ان میں سے کس بچے کو جنم دیا ہے۔ علی اسد اللہ نے ایسا اس لیے کیا، انہوں نے اپنے بیٹے علی، آمنہ اور میرا زائچہ بنا کر یہ معلوم کیا تھا کہ ان کا بیٹا علی ہمارے سائے میں بہت قابل اور باکمال ہوگا۔ آمنہ کو عروج حاصل ہوگا اور یہ عروج ان کے ہی سائے میں حاصل ہوتا رہے گا۔ علی اسد اللہ کے سامنے مستقبل کی جو دھندلی سی تصویریں سامنے آئی تھیں وہ اب واضح ہو چکی تھیں۔ آمنہ رفتہ رفتہ روحانیت کے مراحل طے کر رہی تھی اور اپنے کارناموں سے عزت اور شہرت حاصل کرنے والے علی تیمور کو ایک مجرم ماں کے باعث جو ذلت حاصل ہو رہی تھی، وہ ذلت اس انکشاف سے عزت میں بدل گئی تھی کہ وہ روحانیت کی معراج کو پہنچنے والے جناب علی اسد اللہ تبریزی اس کے والد محترم ہیں۔ پچھلے دروازے پر پارس نہیں، پورس کھڑا تھا۔ نیلما فرار ہونے کے لیے جیسے ہی پچھلے دروازے سے نکلی، پورس نے اسے دبوچ لیا۔ وہ روما کے خوبصورت جسم میں تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو میری جان؟ میں میک اپ میں ہوں، میری آواز سے مجھے پہچانو۔ وہ گھبرا کر بولی، پارس تم؟ ہاں، سچا عاشق ہوں، قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ پہلے ناصرہ کے جسم میں رہ کر دھمکیاں دیا کرتی تھیں کہ ناصرہ کے ذریعے مجھے ڈس لوگی، لیکن اب تم پوما یا روما کے جسم میں ہو، زہریلی نہیں ہو، مجھے ڈسنے سے محروم ہو چکی ہو۔ ویسے میں پارس نہیں، پورس ہوں، اپنی زہریلی محبوبہ ناصرہ کا عاشق۔ میری اور پورس کی آواز ایک جیسی ہے، اس لیے مجھے پارس سمجھ رہی ہو۔ میری جان، مجھے اپنا عاشق پورس کہو۔ ہاں ہاں، تم میرے سچے عاشق پورس ہو۔ میں پریشانی میں تمہیں پارس کہہ رہی تھی، تم ہی مجھے پریشانی سے بچا سکتے ہو۔
تمہاری آتم شکتی حاصل کرنے والی تپسیا بنگ ہو گئی ہے، ایک صاحب ایمان بزرگ تمہارے بنگلے میں آ گئے ہیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں اور پارس اس بزرگ ہستی کو لائے ہیں تاکہ تمہیں آسانی سے قابو کیا جا سکے۔ وہ پورس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، دیکھو میں تو تمہارے قابو میں ہوں، تم تنہا آتے تب بھی مجھے اپنے قدموں میں دیکھتے۔ میں نے ناصرہ کے جسم میں رہ کر 2 برس تک دن رات تمہارے ساتھ گزارے ہیں، مجھے تمہارے جیسا مرد نہیں ملے گا۔ تمہاری قربتیں حاصل کرنے کے بعد میں نے پھر کسی کو منہ نہیں لگایا، جبکہ میں پہلے سے زیادہ پرکشش حسینہ بن گئی ہوں۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میرے لیے تم نئے جسم میں کنواری بیٹھی ہو۔ ابھی تو کھڑی ہوں، یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، میری مدد کرو، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، یعنی دنیا دے اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ کہیں بھی چلو مگر فوراً یہاں سے چلو۔ تم اس دنیا کے باہر چاند ستاروں اور سیاروں میں پوری کائنات میں جہاں بھی جاؤ گی، وہاں تمہیں مقدس کلام پاک کی تلاوت سنائی دے گی۔ تمہیں مسلمانوں کی مقدس کتاب سے کیا لینا ہے؟ تم تو ہندو ہو نیلما، تم بھی ہندو ہو، اور ہندو عقیدے کے مطابق انسان مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں جنم لیتا ہے۔ وہ بولی، ہاں 7 بار جنم لیتا ہے، میں بھی مر چکا تھا، اب فرادری تیمور کے بیٹے کی حیثیت سے دوسرا جنم لیا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا کہ اب میں مسلمان ہوں اور اس دنیا کی آخری مقدس کتاب کی عظمت کو سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ عشق دین دھرم سے الگ ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ پہلے یہاں سے چلو، ہم دور جاتے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے۔ تمہاری ناپاک آتما کو کلام پاک کی کسی بھی آیت سے خوف آتا ہے۔ وہ بزرگ جو تلاوت فرما رہے تھے وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ بنگلے کے اندر چلو۔ وہ جانے سے انکار کرنے لگی۔ پورس نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر کہا، تمہاری آتما گوبھی کے پھول میں ہوتی تو اسے بھی اٹھا لیتا، مگر تم تو گلاب کا پھول ہو۔ وہ ایسے سخت بازوؤں میں تھی کہ تڑپنے اور مچلنے کے بعد بھی نہ نکل سکی۔ پورس اسے اٹھائے بنگلے کے اندر ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں عباس مہدی اور پارس صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیواجی سادھرن اور دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے باپ بیٹے ایک طرف دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ پورس نے اسے بازوؤں میں لے کر ایک صوفے پر پٹخ دیا۔ نیلما نے پارس اور عباس مہدی کو دیکھا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو دیکھ کر پورس سے کہا، تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرا معمول اور تابع شیواجی مہاراج اور مہیش کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ پارس نے کہا، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایسے پیدل مہروں کو بساط سے باہر پھینکنے میں دیر نہیں لگتی، ہمیں ان باپ بیٹے کی ٹیلی پیتھی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پارس نے ان تینوں سے کہا، اے تم سب آزاد ہو، یہاں سے کہیں بھی جا سکتے ہو، فوراً جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ وہ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے بنگلے سے باہر چلے گئے۔ عباس مہدی نے نیلما سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچان رہی ہو؟ نیلما نے انہیں توجہ سے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر کہا، نہیں، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا نہیں ہے۔ اندھیری پولیس اسٹیشن میں پونم کی گمشدگی اور اس کے گرو دیو کی موت کے بعد پلاسٹک سرجری کرانے والے کی موت پر بحث ہو رہی تھی۔ تم مجھے نقصان پہنچانے میرے دماغ میں آئی تھی، میں نے تلاوت شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی تو تم فوراً ہی میرے اندر سے بھاگ گئی تھیں۔ اب یاد آیا، آپ ڈی آئی جی پولیس ہیں، آپ کا نام عباس مہدی ہے۔ ابھی آپ ہی کی آواز سن کر میں بھاگ رہی تھی، آواز سن کر نہیں، تلاوت سن کر۔ آواز تو ان لمحات میں بھی سن رہی ہو۔ مجھے پارس اور پورس سے معلوم ہوا کہ تمہارا اصل نام نیلما ہے۔ جس جوان عورت کا جسم پگھل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس کا نام ناصرہ تھا۔ اس حساب سے پہلے تم ناصرہ کی قاتل ہو۔ اس کا جسم چھوڑ کر پونم کے جسم میں آئی، کسی طرح گرو دیو کو ہلاک کر ڈالا، یعنی دوسرا قتل کیا۔ تیسرا قتل پلاسٹک سرجری کرنے والے کا کیا۔ چہرہ بدل کر تم پونم سے روما بن گئی۔ پورس نے پوچھا، انکل آپ قانون کے محافظ ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھا سا قانونی تقاضا ہے کہ اسے 3 قتل کے الزامات میں عدالت پہنچایا جائے، یہ سزائے موت پائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک آتما کو سزائے موت کیسے دلا سکتے ہیں؟ یہ آتما تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے اپنا جسم چھوڑ کر دوسری جوان لڑکیوں کے جسموں پر قبضہ کرتی رہی ہے، یہ نہیں مرتی، جس کے جسم سے نکلتی ہے وہ بیچاری مر جاتی ہے۔ پورس نے کہا، اسے آپ سزائے موت دلائیں گے تو دراصل پونم کو موت آئے گی، اس کی آتما کہیں بھٹک جائے گی، یا اتفاق سے پھر اسے گرو دیو جیسا آتما شکتی جاننے والا مل جائے گا، اسے کسی دوسری حسینہ کے جسم میں پہنچا دے گا، اور اسے کوئی دوسرا جسم نہ ملا تو کیا فرق پڑے گا، یہ تو برسوں پہلے مر چکی ہے۔ پارس نے کہا، انکل آپ کا قانون نیلما کو نہیں پونم کو سزائے موت دے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے پونم کی حفاظت کریں اور نیلما کو پونم کے ذریعے آئندہ کوئی جرم نہ کرنے دیں۔ تم دونوں بھائی درست کہہ رہے ہو، یہ ایک اہم نقطہ ہے
کہ ہم نیلما کو سزا دیں گے اور بیچاری پونم ماری جائے گی؟ پارس نے کہا اس کا ایک وہی راستہ ہے جسے ہم نے پہلے آزمایا تھا۔ ہم دن رات نیلما پر توجہ دیتے ہوئے اس کی آتما کی ناپاکی کو ختم کرتے رہیں، اس کی روح کو اس قدر پاکیزہ بنا دیں کہ پھر یہ کالے جادو اور منتروں کے ذریعے مکمل آتما شکتی حاصل نہ کر سکیں۔ نیلما ان کی گفتگو کے دوران میں شیوا جی اور ان باپ بیٹے کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کر چکی تھی کہ وہ تینوں دراصل اسی کے معمول اور تابع ہیں، لیکن پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے صرف اتنا معلوم کر لیا تھا کہ کس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے ان تینوں کے دماغوں کو لاک کیا گیا تھا۔ اس بار نیلما نے ایک مختلف آواز اور لب و لہجہ ان تینوں کو سنایا اور حکم دیا کہ وہ اسے ذہنوں میں نقش کریں اور پچھلے لب و لہجے کو بھول جائیں۔ وہ ان پر پھر ایک بار حاوی ہو کر دماغی طور پر پورس اور عماس مہدی کے درمیان حاضر ہو گئی۔ اپنے سر کو یوں تھام لیا جیسے سر میں درد ہو یا بے حد پریشان ہو۔ پارس اور پورس کو اطمینان تھا کہ وہ ان کی گرفت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکے گی، اس لیے وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے، سونیا سے، ثانی، سلمان اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں سے کہہ رہے تھے کہ نیلما قابو میں آ گئی ہے، لیکن اس کی آتما کی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باری باری اس کے دماغ میں رہنا ہوگا۔